اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں، پلیز چینل کی مدد کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ آئیے ناظرین، آج 14 اپریل ڈاکٹر بھیم راؤ بابا صاحب امبیڈکر کا یوم پیدائش ہے، جینتی کا دن ہے، اور پورے ملک میں بڑی دھوم دھام سے بابا صاحب امبیڈکر کی جینتی منائی جا رہی ہے، ایک اتساہ ارجا کا ماحول ہے۔ لیکن اتر پردیش، جہاں پر خصوصاً بودھ اور دلتوں سے بہت بڑے پیمانے پر نفرت یوگی آدتیہ ناتھ کے آنے کے بعد پیدا ہوئی ہے اور جگہ جگہ دلتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اسی کا ایک نتیجہ کہ بھیم راؤ امبیڈکر صاحب کے مجسمے کو بھی لگاتار نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ابھی اور اتر پردیش میں بھیم راؤ امبیڈکر کے مجسمے کو لے کر زبردست ہنگامہ ہوا، جس پر اکھلیش یادو نے غصہ ظاہر کیا۔ اتر پردیش میں سنویدھان کے آئین کے معمار بھیم راؤ امبیڈکر کے یوم پیدائش سے پہلے ان کے مجسمے کو ہٹانے کے معاملے نے ریاست کے سیاسی حلقوں میں ہلچل مچا دی ہے۔ سماجوادی پارٹی کے سربراہ اور اتر پردیش کے ایکس سی ایم سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو نے لکھنؤ کے مہنکوا تھانہ علاقے کے گاؤں میں ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے مجسمے کو ہٹائے جانے پر سخت رد عمل دیا ہے۔ امبیڈکر کے مجسمے کو ہٹانے کے خلاف احتجاج میں اکھلیش یادو نے حکومت اور انتظامیہ پر بڑا حملہ کیا۔ یعنی ایک طرف یوگی آدتیہ ناتھ یا بی جے پی بھیم راؤ امبیڈکر صاحب، ان کے ماننے والوں اور ان کے لکھے ہوئے سنویدھان کو بھی مٹانے ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ وقف بل کوئی صرف مسلمانوں پر حملہ نہیں ہے، یہ وقف بل خود بھیم راؤ امبیڈکر صاحب پر اور سنویدھان پر کڑا حملہ ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، کانگریس کے ایکس پریزیڈنٹ سابق صدر راہل گاندھی اور کانگریس پارٹی کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے 1919 کے خونی منظر جلیان والا باغ قتل عام کے شہیدوں کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا اور ان کی قربانی کو نسلوں کی رہنمائی قرار دیا، اور یہ بھی کہا کہ یہ دن ہندوستانی تاریخ کا ایک بلیک ڈے، ایک سیاہ باب ہے جو ہمیشہ ظلم و جبر کے خلاف جد و جہد کی علامت کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ راہل گاندھی نے سنیچر کو ایک بیان میں کہا کہ میں جلیان والا باغ کے قتل عام میں شہید ہونے والے بہادر شہیدوں کو شردھانجلی عاجزانہ خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور یہ کہا کہ یہ قتل ایک آمرانہ، ایک ہٹلر حکومت کے ظلم کی
نشانی ہیں جسے یہ ملک کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ اس ناانصافی اور ظلم کے خلاف ہمارے بہادر شہیدوں کی قربانی آنے والی نسلوں کو انصاف کے لیے ترغیب دیتی رہے گی۔ اور پرینکا گاندھی نے کہا کہ جلیان والا باغ قتل عام کے لازوال شہداء کو میں شردھانجلی پیش کرتی ہوں۔ ان لوگوں نے ظالمانہ، جابرانہ، برطانوی راج کا سامنا کرتے ہوئے ملک کے لیے اپنی جانیں قربان کی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارے باپ دادا، ہمارے پروجوں، آبا و اجداد نے ملک کی آزادی، جمہوریت اور دستور کے لیے اپنی جانیں داؤں پر لگا دی۔ ان کی میراث کی حفاظت ہی انہیں سچی شردھانجلی ہوگی، یعنی انہوں نے ملک کی آزادی کے لیے اور جمہوریت، سیکولرازم کو بچانے کے لیے اور سنویدھان کو بچانے کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہے۔ اگر آپ کو ان سے محبت ہے تو آپ کو بھی ملک کی آزادی، جمہوریت، ایکتا، اکھنڈتا کو بچانے اور سنویدھان کو بچانے کے لیے جانیں قربان کرنی ہوگی، کیونکہ آج بھی، اس وقت بھی انگریزوں کا دور تو ختم ہو گیا، مگر جو لوگ ابھی ہے وہ بھی انگریزوں کی طرح ہی سنویدھان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ملک کی سیکولرازم اور جمہوریت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، وزیر اعظم نریندر مودی اور RSS، بڑا گہرا لگاؤ ہے دونوں کا، جی ہاں، کٹ پتلے ہیں RSS کے۔ تو اب وزیر اعظم مودی اور RSS پر کنہیا کمار نے تبصرہ کیا، تقریر کی، جس کی وجہ سے اب خبر آ رہی ہے کہ کنہیا کمار مشکل میں آ گئے ہیں، کیونکہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیڈر نے پٹنہ میں شکایت کنہیا کمار کے خلاف درج کرائی۔ پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ ایسے معاملوں میں پولیس بڑی جلد تحقیقات شروع کر دیتی ہے۔ تو اب کہا جا رہا ہے کہ بہار کے سیاست میں قدم رکھتے ہی کانگریس کے لیڈر کنہیا کمار کی مشکلات بڑھ گئی، ان کا مارچ ختم ہوا لیکن سیاست بڑھ گئی۔ اچھا، کنہیا کمار کے خلاف جو شکایت درج کرائی گئی ہے وہ BJP کے لیڈر نے کرائی، اور آپ نام سن کر تعجب کریں گے کہ ان کا نام دانش اقبال ہے۔ جی ہاں، دانش اقبال، اور BJP کا لیڈر۔ وہ کہتے ہیں نا، شرم تم کو مگر نہیں آتی، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے دانش، شرم تم کو مگر نہیں آتی کہ جو تمہارے دین کے، جو تمہاری شریعت کے دشمن ہیں، تم ان کے ساتھ ہو۔ ناظرین، وقف قانون جو ایک کالا قانون، ایک شرارتی قانون ہے جو بنا دیا گیا ہٹ دھرمی تاناشاہی کے ساتھ، جلد جلد بنا دیا گیا، لیکن اس وقف قانون کو لے کر بنگال میں پھر تشدد ہو رہا ہے، تشدد پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہے۔ 500 لوگ فرار بتائے جا رہے ہیں، مالدہ کے اسکول میں پناہ لی ہے، اور اب تک 150 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایکچوئل میں اس کالے قانون اور اس شرارتی قانون کو لے کر بنگال میں پر تشدد آندولن، مظاہرے، احتجاج ہو رہے ہیں، اور ان احتجاجوں میں گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی، دکانوں اور گھروں میں توڑ پھوڑ اور لوٹ مار کی گئی۔ اب تک 3 افراد کی موت ہو چکی ہے، 15 پولیس اہلکار زخمی ہیں، اور 150 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ خبریں آ رہی ہے کہ وہاں کی وزیر اعلیٰ CM ممتا دیدی نے مرشد آباد فساد کو لے کر، تشدد کو لے کر ممتا بنرجی نے مسلم لیڈروں کی میٹنگ بلائی ہے، اور انہوں نے کہا BJP پر اسمبلی الیکشن کی تیاری میں تشدد کرانے کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ TMC رکن اسمبلی نے امت شاہ پر الزام لگائے ہیں۔ ناظرین، ممبئی حملوں کے خاص ملزم تحور رانا اس وقت قومی جانچ ایجنسی NIA کی تحویل میں ہیں، اور خبریں آ رہی ہے کہ تحور رانا نے قرآن مانگا، قلم اور کاغذ مانگا۔ NIA نے ان کے مطالبات کو، ان کے ڈیمانڈ کو پورا کیا ہے۔ خبر آ رہی ہے کہ تحور رانا کو نئی دہلی میں واقع CGO کمپلیکس دفتر میں تحفظ کے ساتھ، انتظامات کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ PTI کے مطابق تحور رانا کے آس پاس کثیر تعداد میں سیکورٹی اہلکار تعینات ہے جو 24 گھنٹے اس پر گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ اور خبریں آ رہی ہے کہ تحور رانا نے صرف 3 چیزیں مانگی ہے: قرآن،
قلم اور کاغذ، لیکن اس پر بڑی کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔ پولیس کو یہ لگتا ہے کہ وہ قلم سے کہیں اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا لے۔ ان تین چیزوں کے علاوہ ابھی تک اس نے کچھ اور نہیں مانگا ہے۔ اور یہ بھی خبریں ہیں کہ تہور رانا پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے۔ جیل میں اسے روز دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ عدالت کے حکم کے مطابق تہور رانا کو ہر دوسرے دن اس کے وکیل سے ملنے کی اجازت ہے۔ آئیے ناظرین، اتر پردیش سے پھر بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، تھانے کے احاطے میں ایک صحافی، جرنلسٹ، پترکار کی پٹائی کی گئی، اس کا موبائل چھین لیا گیا۔ اتر پردیش میں پترکاروں کی سرکشا پر ایک بار پھر سوال اٹھنے لگے ہیں۔ سہارنپور ضلع کے امبیٹا قصبے میں بدماشوں نے امن و امان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک صحافی کے گھر میں گھس کر نہ صرف کھلے عام چوری کرنے کی کوشش کی، بلکہ جب اس صحافی پترکار نے احتجاج کیا تو ان بدماشوں نے جان لیوا حملہ بھی کیا۔ مقتول صحافی آس محمد ولد سلیمان ایک روزنامہ سے وابستہ ہے۔ اس نے بتایا کہ اتوار کو کچھ بدماش ان کے گھر میں داخل ہوئے اور دودھ کی بھینس چرانے لگے۔ جب اس نے ان کے خلاف احتجاج کیا تو گنڈوں نے اس کی پٹائی شروع کی۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ جب تھانے میں شکایت درج کی گئی، اس کے باوجود بھی پولیس نے اب تک اس معاملے میں کوئی کارروائی نہیں کی۔ یہ چیز بتاتی ہے کہ اتر پردیش کی پولیس اور اتر پردیش کی سرکار پترکاروں کو مارنا ہی چاہتی ہے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے ریاست مدھیہ پردیش سے۔ جی ہاں، وقف قانون جو ایک کالا قانون، سیاہ قانون، ایک ظالم اور ہٹلر تانا شاہ نے یوں سمجھیے کہ لاگو کر دیا ہے، اس قانون کے تحت مدھیہ پردیش میں پہلی کاروائی سامنے آئی ہے۔ مدھیہ پردیش کے ہلدوانی میں غیر قانونی مدارس کے خلاف کاروائی شروع ہو گئی ہے۔ 6 سے زیادہ مدرسوں کو سیل کر دیا گیا ہے۔ بنپول پورا میں تناؤ کا ماحول ہے، پولیس فورس تعینات کر دی گئی ہے۔ وقف ایکٹ کے نافذ ہونے کے بعد اس کے تحت پہلی کاروائی مدھیہ پردیش کے گاؤں میں کی گئی ہے۔ یہاں پولیس نے سرکاری زمین پر بنائے گئے غیر قانونی مدرسے کو مسمار کر دیا۔ آئے ناظرین، بہار سے ہمارے رپورٹر ذیشان الہی نے بتایا کہ بی جے پی پل گنگا پتھ میں 2 دن بعد ہی دراڑ پڑ گئی۔ 2 دن کے بعد ہی پل میں بڑی دراڑ پڑ گئی اور اس پل کا اوپننگ، افتتاح، گرینڈ اوپننگ نتیش کمار نے کیا تھا، نتیش بابو نے کیا تھا۔ اب 2 دن کے بعد ہی، اوپننگ ہونے کے 2 دن بعد ہی پل میں بڑی دراڑ پڑ گئی، جس کو لے کر اب بہار میں تعمیراتی کاموں کے معیار اور ہو رہے کرپشن کو لے کر ایک بار پھر سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ یہ دراڑیں پل کے دونوں لین میں دیکھی گئی ہے، خاص طور پر دیدار گنج کے قریب پلر نمبر A3 میں یہ وہ حصہ ہے جسے کنگن گھاٹ سے دیگا تک جوڑنے والا مانا جا رہا ہے۔ اور اب یہ دیکھنا ہے کہ حکومت پل میں پڑی اس دراڑ کے معاملے پر کیا وضاحت پیش کرتی ہے، یا پھر کسی کو ذمہ دار اور جواب دہ ٹھہرا کر پھر اس معاملے کو دیگر اور اسکینڈلز کی طرح وقت کے ساتھ دبا دیا جائے گا۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، کانا بابا جو کبھی جمعیت علماء کے اسٹیج پر نظر آتا تھا اور ایک بھگوان اور اس کی ہم سنتان اور ہم سب ایک ہیں اور نہ جانے کیسی کیسی باتیں جمعیت علماء کے اسٹیج سے کرتا تھا۔ سہارنپور میں جمعیت علماء کے پروگرام کی ایک ویڈیو اس کی کافی وائرل ہو رہی ہے، لیکن وہی بابا جب بی جے پی کی گود میں جاتا ہے تو اپنے دھندے کو چمکانے کے لیے اور اپنے آپ کو ای ڈی سے بچانے کے لیے بی جے پی کی گود میں بیٹھ کر پھر ملک میں نفرتیں پھیلانے کا کام کر رہا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ 3 دن پہلے اس کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی کہ بابا اپنے بزنس کو چمکانے کے لیے اور اپنی شربت پروڈکٹ کا پرچار کرنے کے لیے کس طریقے سے ہمدرد کی شربت روح افزا کے خلاف بکواس کر رہا ہے۔ لیکن ہوا کیا کہ روح افزا کی مارکیٹنگ اور بڑھ گئی۔ ان
4 दिनों के अंदर 10% सेल रूह अफ़ज़ा का बढ़ गया। यानी बाबा रामदेव ने खुद रूह अफ़ज़ा की ऐड करने में बड़ा किरदार अदा कर दिया। शुक्रिया, धन्यवाद रामदेव बाबा। लेकिन जो नफरत फैलाने वाले घटिया और नीच किस्म के अल्फाज रामदेव ने बोला, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि पतंजलि कंपनी का यानी बाबा की कंपनी के प्रोडक्ट्स का मुकम्मल तौर से बायकाट किया जाए जब तक कि रामदेव अपने नफरत फैलाने वाले बयान पर माफी ना मांग ले। बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, महाराष्ट्र से। जी हाँ, महाराष्ट्र हुकूमत की नई गाइडलाइन जारी हो गई है। जी हाँ, खबर यह है कि गैर कानूनी लाउड स्पीकर यानी जो मस्जिदों पर लाउड स्पीकर वगैरह रहते हैं, आप देखते हैं, इन गैर कानूनी लाउड स्पीकर पर 3 महीने की कैद होगी या फिर भारी जुर्माना अदा करना होगा। महाराष्ट्र हुकूमत की नई गाइडलाइन जारी हो गई है और ये कहा गया है कि इजाजत के साथ आवाज की पाबंदी जरूरी होगी। बीजेपी के साबिक रुकने पार्लियामेंट किरीट सोमैया ने जो बोबड़ा उसने कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐलान किया कि महाराष्ट्र हुकूमत ने मस्जिदों में नस्ब लाउड स्पीकरों के सिलसिले में एक नई गाइडलाइन जारी की है और ये कहा है कि 3 माह गैर कानूनी लाउड स्पीकर पर 3 माह की कैद या भारी जुर्माना देना होगा और जिनकी को इजाजत मिली है वो भी पाबंदी के साथ जितनी आवाज के डेसिबल की इजाजत है उतना ही वो आवाज कर सकते हैं। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया हुआ है? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो, मस्से वाली हो और अगर आप अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ब्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट